حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح کیا گیا تھا، بنا جنگ کے، بنا خون بہائے۔ لیکن 450 سال کے بعد یہ رخ بدل گیا۔ مسلمان کئی فرقوں میں بکھر گئے، حرام کام کرنا عام ہو گیا، لہٰذا اس کا یہ انجام ہوا کہ بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت کے مسلم حکمرانوں کے ہوش اڑ گئے تھے کہ اب ہم بیت المقدس کو پھر سے واپس کیسے لیں۔ بہت سارے حکمرانوں نے عیسائیوں کو شکست دینا چاہا، لیکن وہ ناکامیاب ہوئے۔ صلیبیوں نے فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے۔ فلسطین کی زمین مسلمانوں کے خون سے رنگ گئی تھی۔ مسلمانوں کے کئی سارے علاقے عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ لہٰذا اب 1118 میں نور الدین جنگی کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ اسلامی ماحول میں بڑے ہوئے اور متقی، پرہیزگار اور کامل مسلمان تھے۔ آپ بغداد کے خلیفہ بھی بنے۔ 1146 میں آپ کو حلب کی حکومت وراثت میں ملی۔ آپ چھوٹی سی عمر سے ہی جنگوں میں شریک ہوئے۔ جب آپ بیت المقدس کے بارے میں سوچتے تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ آپ کا ایک ہی مقصد رہا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ نے اپنی سلطنت کو بڑھایا۔ آپ کو مصر کی حکومت بھی حاصل ہوئی اور بہت سے علاقے صلیبیوں سے آزاد کرائے۔ آپ نے ایک ممبر بھی بنوایا تھا اور کہا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے یہ ممبر وہاں پر نصب کروں گا۔ آپ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کامیاب نہ ہو سکے۔ سن 1174 میں آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی فوج میں ایک عظیم جنگجو اور بہادر انسان تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ حضرت نور الدین جنگی کے بعد لوگوں کی نظر صلاح الدین پر پڑی اور انہوں نے بنا کسی اختلاف کے انہیں اپنا گورنر مان لیا۔ اس طرح حضرت نور الدین جنگی کی سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں آئی۔ صلاح الدین ایوبی نے کئی سارے علاقے فتح کیے اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ صلاح الدین ایوبی بنا کسی وجہ سے جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ بنا جنگ کے بیت المقدس کو واپس لینا چاہتے تھے، لیکن رینالڈ نام کا عیسائی ان کی بات کو نہیں مانا اور اس نے جنگ کا اعلان کیا۔ وہ بار بار مسلمانوں کو اکسایا کرتا تھا۔ اس نے کئی بار مکہ مکرمہ پر حملہ کروانے کی کوشش بھی کی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنے 12,000 کے لشکر کو لے کر نکل گئے عیسائیوں کے 4 لاکھ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ صلیبی سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں 12,000 کے لشکر کے ساتھ شکست نہیں دے سکتا، لیکن وہ وقت زمانے نے دیکھا جب 1187 میں حطین کی جنگ لڑی گئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہمت کے ساتھ کروسیڈرز کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بیت المقدس پھر سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا اس دن صلاح الدین ایوبی نے خود مسجد اقصی میں ظہر کی اذان پڑھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کھڑے ہو کر سارے صلیبیوں سے پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا کیا جائے؟ تم نے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ عیسائیوں نے کہا، ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، ہمیں اپنی بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو معاف کر دیا اور بیت المقدس کے دروازے سے آواز لگائی کہ جو بھی یہاں امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے جتنا چاہے مال لے کے چلے جائے، اسے نہیں روکا جائے گا۔ سب کو اپنے دین پر چلنے کی پوری آزادی تھی۔ یورپ اس وقت عیسائیوں کا سب سے مضبوط جڑ تھا۔ اس کے بعد پورے یورپ میں صلاح الدین کے خلاف لشکر تیار کیے۔ انگلینڈ کے حکمران ریچرڈ نے صلاح الدین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کے ساتھ انہیں بھی زوردار جھٹکا دیا اور کئی ساری جنگیں جیتی۔ اس کے بعد عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جس میں صلاح الدین ایوبی کو بہت سارا مال عیسائیوں کو دینا تھا، جس کے بدلے میں وہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دیں گے، جس کی وجہ سے جنگ رک گئی۔ عیسائیوں کے کئی سارے حکمران صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں تھے، جس میں ایک رینالڈ بھی تھا، وہی رینالڈ جس نے حاجیوں کے لشکر پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ اسی بات پر صلاح الدین کو خوب غصہ آیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سارے عیسائیوں کو پانی پینے کے لیے دیا، لیکن رینالڈ کو نہیں دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، لے ان کا ادنا غلام آیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے قتل کیا اور کہا کہ یہ اپنے حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سارے حکمرانوں کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ڈنمارک اور ناروے جیسے دیشوں میں صلاح الدین ڈے منایا جاتا ہے، اور آج پورے فلسطین ایسے ہی سپہ سالار کے انتظار میں ہے جو انہیں ظلم سے آزاد کرائے، اور یہ کام جلد امام مہدی کے ہاتھوں پورا ہوگا۔